کھڑکی سے آتی دھوپ کی شعاؤں سے اس کی نیند میں خلل پڑا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹتی اس دھوپ سے بچنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جب دھوپ مسلسل چہرہ جھلسانے لگی تو اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تو اس کی نظر چھت تک گئی۔ وہاں سے اس کی نگاہ سارے کمرے میں گھومی۔ دن کے 10 بج گئے تھے۔ یہ اندازہ اس نے کمرے میں آتی دھوپ سے لگایا تھا۔ ابھی وہ اٹھ کر بیٹھی ہی تھی اپنے بال سمیٹتے جب اس کی نگاہ ڈریسنگ سے باہر نکلتی ردا پر گئی۔ اس کے لبوں سے ایک دم چیخ نکلی۔ ردا کے ہاتھوں سے جیولری کا باکس نیچے گرا۔ ہائے، کیا ہو گیا؟ ایسی کیوں چیخی؟ ردا نے دل پر ہاتھ رکھتے خفگی سے امارہ کو گھورا۔ او ہیلو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ امارہ نے اپنے کاندھوں کے گرد بلینکٹ ٹھیک کیا۔ ردا نے باکس زمین سے اٹھایا۔ ارے یار، تائی جان نے بھیجا تھا تمہارا سارا سامان نکالنے۔ ردا نے چہرہ اٹھایا اسے دیکھا۔ تو تمہیں تمیز نہیں کسی کے کمرے میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جاتی ہو؟ ابھی رات کو شادی ہوئی ہے میری، حلیہ تھوڑا بے ترتیب ہو سکتا ہے۔ وہ اٹکتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ او جھانسی کی رانی، کیا ہوا تمہارے حلیے کو؟ اور یہ کیا بلینکٹ میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ سب دیکھ چکی ہوں میں۔ ردا کی بات پر امارہ کا دماغ گھوما۔ ہائے اللہ، اس گھر میں تو پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ اس نے گھبرا کر خود جو دیکھا تو اپنی حالت دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ اس وقت اپنے نائٹ ڈریس میں ہی تھی، مگر پھر کل رات کے مناظر یاد آتے۔ اسے یہ لگا شاید وہ یہاں ڈھنگ کے کپڑوں میں نہیں تھی۔ ایک منٹ، تم کیا دیکھنے کی بات کر رہی تھی؟ کیا سب دیکھا تم نے؟ امارہ نے اسے گھرا یہی سب۔ ردا نے اس کے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ امارہ کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ کیا اتنا برا حال کر دیا سردار شوہر نے؟ وہ بڑبڑاتی جلدی سے بیڈ سے اٹھتی شیشے کے سامنے آئی۔ اپنے گلے کو اچھے سے دیکھا۔ اس کے گلے پر ایک دو سرخ نشان تھے تو مگر اس کے بالوں نے تو اس کا گلا چھپا دیا تھا۔ ایک منٹ، تم نے کیا دیکھا میرے گلے پر؟ امارہ نے پلٹ کر ردا کو دیکھا جو اس کے ولیمے کا ڈریس اب صوفے پر رکھ رہی تھی۔ یہی کہ انگیجمنٹ پر ڈائمنڈ رنگ اور منہ دکھائی میں ڈائمنڈ کا نیکلس، وہ بھی نام کے انیشیل والا۔ واہ واہ امارہ! ردا نے شرارت سے چھیڑا تو امارہ کا ہاتھ اپنے جوتے تک گیا۔ لالچی عورت، تمہیں اتنا ڈائمنڈ پر پیار آ رہا ہے تو ہارون بھائی سے بات کرتی ہوں، تمہاری انگیجمنٹ رنگ اپ ڈیٹ کرنی ہی پڑے گی۔ وہ جوتا اٹھا کر اسے مار چکی تھی مگر ردا عین وقت پر سائڈ میں ہو گئی۔ ایک منٹ، ارحم کہاں ہے؟ اسے یہ خیال ہی اب آیا۔ اے لڑکی، خبردار اگر میرے ہونے والے شوہر سے کوئی ایسی بکواس کی۔ اور ارحم بھائی 2 گھنٹے پہلے ہی وینیو پر چلے گئے ولیمے کے کچھ انتظامات دیکھنے کے لیے، اور مجھے ہدایت دے کر گئے تھے کہ میں ان کی بیوی کو 12 بجے تک ریڈی کروا کر انہیں وہیں ملوا دوں۔ اب آپ فریش ہو جائیں بھابھی صاحبہ۔ ردا نے اسے آنکھ مارے کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ اس کے جانے کے بعد امارہ نے سکون کی سانس لی۔ اور ہاں، میں نے وہ بھی دیکھ لیا جو تم چھپا رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ردا پھر دروازے کے قریب آتے، اتنا کہتے امارہ کو لال پیلا کر گئی۔ شرم بیچ کھائی ہے کیا تم نے لڑکی؟ شادی شدہ ہوں میں، اور آئندہ اب میرے کمرے میں میری اجازت کے بنا مت آنا۔ امارہ نے غصے سے اسے سمجھایا۔ واہ واہ، ایک رات میں تمہارا کمرہ بھی ہو گیا؟ میڈم، یہ ارحم بھائی کا کمرہ ہے۔ امارہ نے زمین سے دوسرا جوتا اٹھایا۔ ارحم بھائی کی چمچی، اب میں تمہارے اسی بھائی کی بیوی ہوں۔ وہ جوتا جو اس نے پھینکا وہ ردا کو تو نہیں لگا مگر تیزی سے باہر سے گزرتے شہرام کو ضرور لگ گیا۔ وہ ایک دم غصے سے رکا۔ ردا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس ہو گئی تمہاری یہ غنڈہ گردی شروع؟ ردا تو اپنی جان بچا کر نیچے بھاگی تھی مگر شہرام نے نہایت غصے سے اسے دیکھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کمرے کے دروازے تک آتا اب کچھ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ سوری، تمہیں غلطی سے لگ گیا، وہ میں ردا کو مار رہی تھی۔ امارہ نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے سوری کیا۔ مسئلہ یہ نہیں امارہ کہ کسے لگا اور کسے نہیں، مسئلہ یہ تمہاری جاہلوں والی حرکتیں۔ کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ تم پڑھی لکھی ایک گریجویشن ہولڈر ہو۔ یہ جوتے پھینکنے والا جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ یہی تو سوچ ہے تمہاری جو تمہیں اس گاؤں کی مینٹلٹی کراس نہیں کرنے دیتی۔ اسی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے میں نے تمہیں۔ امارہ کا چہرہ ذلت کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ او ہیلو، یہ کیا لگا رکھی ہے گاؤں کی سوچ؟ بھول گئے ہو مسٹر شہرام شاہ، تم بھی اسی مٹی میں پلے بڑے ہو۔ اور ہاں، میری تو یہی مینٹلٹی ہے۔ میں تو 6 سال پہلے بھی ایسی ہی تھی۔ اور یہ کیا تم محبت اور ریجیکشن کی باتیں کر رہے ہو؟ جن سے محبت ہوتی ہے نا، انہیں ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، جو تم نے مجھے نہیں کیا۔ وہ محبت ہی کیا جس میں آپ کو خود کو کسی دوسرے کے لیے بدلنا پڑے، مگر ارحم نے مجھے میرے اس بچپنے کے ساتھ
میری اس تیز زبان اور انہی حرکتوں کے ساتھ قبول کیا۔ تم کیا جانو اصلی مرد ہوتے کیسے ہیں؟ اصلی مرد 6 سال اپنی عورتوں کو انگوٹھی کا چونا دے کر بٹھا کر نہیں رکھتے، پھر انہیں بے وفائی کا ٹیگ دے کر کسی اور سے شادی نہیں کرتے۔ اور میں پڑھی لکھی جاہل ہوں، اور اس بات کو میں ایڈمٹ بھی کرتی ہوں۔ ہاں، میں تمہاری اس اجالا کی طرح سمجھدار اور ماڈرن نہیں، لیکن پھر بھی میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ پر جان چھڑکتا ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ارے میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسے ناقدرے کے ہاتھوں مزید ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ تم کبھی میری لائف کے ہیرو تھے ہی نہیں۔ اب نکلو میرے کمرے سے، ورنہ ایسے جوتے گھما گھما کر ماروں گی نا کہ تمہاری اجالا بھی تمہیں پہچان نہیں سکے گی۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ اس نے شہرام کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، ساری بھڑاس نکال دی۔ ہمارا اب تم حد کراس کر رہی ہو۔ شہرام نے انگلی اٹھایا، اسے کچھ سخت کہنا چاہا۔ کون سی حد؟ کیسی حد؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر حد کراس کرنے پر آ گئی نا تو تمہارا اس حویلی میں جینا حرام کر دوں گی میں۔ بھولنا مت، یہاں کی سردارنی کل تک تائی جان تھی اور اب میں ہوں، اور اس حویلی میں سب کچھ میری مرضی سے چلے گا۔ امارہ نے سکون سے اس کے قدموں تلے سے زمین سرکا دی۔ امارہ، شہرام نے کچھ سخت کہنا چاہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارحم کی سخت آواز پر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ ارے آپ آ گئے پیارے ہسبینڈ۔ کچھ نہیں، میں تو شہرام کو یہ سکھا رہی تھی کہ بچے کا ڈائپر کیسے چینج کرتے ہیں۔ گاؤں کی اتنی ملازمہ کے بچے سنبھالے ہیں میں نے آج تک کہ مجھے بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ بس یہی سمجھا رہی تھی میں اسے کہ اب اس کی اجالا کی ریسٹ کرنے کی کنڈیشن ہے اور اس کے ڈائپر چینج کرنا سیکھنے کی۔ خیر اسے چھوڑے، آپ کو مجھے بہت کچھ بتانا ہے۔ ارحم اندر آ چکا تھا تو امارہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اوکے بائے بائے دیور صاحب۔ اس نے دوسرا ہاتھ لہرا کر شہرام کو دکھایا اور پھر دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے ارحم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ صبح صبح؟ مجھ سے ملے بنا، مجھے بتائے بنا؟ وہ چہرہ موڑے اپنے بال سمیٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شہرام کیا کہہ رہا تھا امارہ؟ ارحم نے اس کی باتوں کو اگنور کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہی سب بکواس باتیں۔ تم اس قابل نہیں تھی، تم جاہل ہو، گاؤں کی مینٹلٹی تمہیں ریجیکٹ کیا۔ امارہ اسید سے اس کی باتیں دہرانے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ امارہ، ارحم نے نرمی سے اسے پکارا۔ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ ادھر دیکھو مجھے۔ ارحم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بھی سارے ضبط ہوتی اس کی طرف پلٹی اور اس کے سینے سے لگتی ہچکیوں سے رو پڑی تھی، اور ارحم بھونچکا کر رہ گیا۔ آپ کیوں چلے گئے تھے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ وہ بھی بنا بتائے۔ وہ روتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ ضروری کام تھا اسی لیے گیا تھا، بٹ آئی ایم سوری، تمہیں آج کے بعد بنا بتائے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تم سو رہی تھی میری جان، اس وجہ سے میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمارا اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سسکنے لگی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو ردا کو یہاں بھیجنے کی؟ کون سی ٹرین نکلی جا رہی تھی جو میں اٹھ کر اپنا سامان نہیں نکال سکتی تھی؟ نہ وہ یہاں آتی، نہ میری اس سے بحث ہوتی، نہ صبح صبح یہ انسان مجھے یہ یاد کرواتا کہ 6 سال میرے کیسے ضائع ہوئے۔ وہ پیچھے ہوتی اب اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ارحم پریشان ہو گیا تھا۔ جب میں اسے کچھ کہنے لگا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں کرنے دی بات؟ ارحم نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس کے گال پر بہتے آنسو خود صاف کرتے پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ اس سے کوئی بحث کریں۔ اسے جواب دینے کے لیے میری زبان ہی کافی ہے۔ اس نے غصہ پھولتے ایک ادا سے کہا کہ ارحم ہنس پڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری سردارنی کو اٹھ کر سب سے پہلے میرا دیدار کرنا ہے، ورنہ میں تمہارے اٹھنے کا انتظار کر لیتا۔ وہ اب اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ اس کی قربت میں امارہ نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ ہاں تو چاہیے تھا نا، مجھے صبح سب سے پہلے اٹھ کر آپ کا دیدار کرنا ہے۔ شوہر کا دیدار کرنے سے بیوی مزید حسین ہو جاتی ہے۔ امارہ نے اسے بہت پتے کی بات بتائی اور ارحم دل کھول کر ہنس پڑا۔ اللہ اللہ لڑکی، اور کتنا حسین ہونا ہے تمہیں، پہلے ہی تمہارا حسن مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، مزید حسن نہ تو جان ہی نکال دینی ہے میری۔ وہ اس کے کان میں سرغوشی کرتے اس کی گردن اور کاندھوں پر اپنے لب رکھتا، جان بوجھ کر اپنی بیئرڈ سہلاتا، امارہ کو کسمسانے پر مجبور کر گیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور ارحم کو کاندھے سے پیچھے کیا۔ آج کے بعد اب اس طرح ردا کو کمرے میں نہیں بلائیں گے۔ وہ بیوقوف بھی میرے سوتے آ گئی۔ میرڈ کپل کے کمرے میں آنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی پرائیویسی ہے میری؟ حلیہ بے ترتیب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اب شیشے کے سامنے ارحم کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اچھا جی، اور میری بیوی کو یہ خیال آیا کب، کیسے؟
ارحم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اب اپنے ہاتھوں سے اس کے بال اس کی گردن سے ہٹا رہا تھا۔ کل رات تو تم کسی اور ہی چیز کے لیے ڈسپریٹ تھی۔ وہ بے باکی سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اس کی گردن پر لب رکھتا امارہ کو شرم سے سرخ کر گیا تھا۔ امارہ نے اب بس یہاں سے بھاگنا چاہا تھا۔ وہ ارحم کی طرف پلٹی، اور آپ بہت اچھے شوہر ہیں، تھینکس۔ اس نے ارحم کی کالر ٹھیک کی، اور یہ اتنی کرم نوازی مجھ پر کس لیے؟ کیا آپ مجھے شکریہ کہہ رہی ہیں بیگم؟ ارحم نے اب سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، جیسے آپ جانتے نہیں ہیں کہ کس لیے۔ ارحم مسکرایا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا۔ کمرے سے باہر جانے سے پہلے آپ کا حلیہ درست کرنے کا شکریہ ادا کر رہی ہیں آپ۔ امارہ نے اس کی جان بوجھ کر انجان بننے پر ایک مکہ اس کے کاندھے پر مارا۔ ہاں، مگر اس شکریہ کے بعد بھی میری بات بھولیے گا مت۔ آئندہ جب میں آرام کر رہی ہوں تو کوئی بھی آپ کے سوا میرے کمرے میں نہ آئے۔ ارحم نے آئی برو اچکا کے اسے دیکھا۔ اچھا جی، آپ کا کمرہ؟ امارہ نے کبرڈ سے اپنا ایک ڈریس نکالا۔ ہاں، میرا کمرہ ہے یہ، اور میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ میرے واپس آنے تک آپ دوبارہ غائب نہ ہو جائیے گا۔ اس نے انگلی اٹھائی، ارحم کو وارن کیا، اور بنا اس کی اگلی بات سنے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا، اور اب کبرڈ کھولے کچھ چیزیں نکال کر دیکھ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ فریش ہوتی واش روم سے باہر آئی تو اس نے آس پاس دیکھا۔ ارحم کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اف، پھر غائب ہو گئے۔ وہ شیشے کے سامنے آئی اور اب اپنے بال خشک کرنے لگی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اور کچھ دیر کے بعد ساجدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارے تائی جان، آئے نا اندر۔ اس نے مسکرا کر انہیں ویلکم کیا۔ کیسی ہو؟ اس کے قریب آتے اس سے اپنے گلے لگا چکی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ کام ہوا یا نہیں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ امارہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ امارہ شاہ، جس کی ایک ادا سے سامنے والے کے دل پر بجلیاں گر جائیں، وہ اپنے شوہر کو قابو نہیں کر سکے گی؟ وہ اپنی ہی بات پر ہنس پڑی۔ اس کی بات پر ساجدہ بیگم بھی مسکرا دی۔ ویسے کمال ہے تائی جان، آپ پہلی ایسی ساس ہیں جو اپنی ہی بہو کو یہ سکھا رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو قابو میں کیسے کرنا ہے۔ وہ حیرانگی اور کچھ الجھن سے پوچھ رہی تھی۔ کرنا پڑتا ہے امارہ، یہ تخت کی جنگ ہے، اور وہ اجالا وہ ایسے ہی یہاں نہیں آئی۔ مجھے تو اس لڑکی میں ویسے ہی منفی اثرات نظر آتے ہیں۔ لڑکی جیسی بھی ہو، میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب اپنا ہی سکہ کھوٹا نکلے تو دوسرے سے کیا گلا؟ جو کچھ شہرام نے کیا اس کے بعد میں نہیں چاہتی کہ تم ارحم کو بھی کھو دو، اور شہرام کو احساس تو ہوگا، بس تم دیکھتی جاؤ۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ راج کرنا چاہتی ہو تو میری طرح حویلی کو سب سے پہلے ایک وارث دینا ہوگا۔ جانتی ہو، ارحم کے پیدا ہونے کے بعد مجھے اس حویلی میں عزت ملی تھی۔ اس سے پہلے مجھے میری ساس نے کبھی عزت نہیں دی تھی، مگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، نہ بری بننے کی کوشش کی، مگر تمہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے، اور مجھے تم بہت عزیز ہو۔ امارہ کی آنکھوں کے سامنے نکاح سے پہلے کا وہ منظر گھوما جب ساجدہ بیگم اس کے کمرے میں اس سے بات کرنے آئی تھی۔ امارہ، مجھے نکاح سے پہلے تمہیں ایک خاص بات بتانی ہے۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ امارہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ارحم کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ تم نکاح سے پہلے جان لو۔ امارہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارحم تم سے شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ تمہیں شہرام نے ٹھکرا دیا۔ نہیں، ارحم تم سے شادی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، بہت محبت، وہ بھی نہ جانے کب سے، مگر ہے تو وہ اس خاندان کا سب سے اہم حصہ۔ وہ اپنی حدود اچھے سے جانتا تھا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ تم شہرام کو پسند کرتی ہو، اس سے منسوب ہو، اسی وجہ سے اس نے تمہیں لے کر کبھی کوئی غلط سوچ نہیں رکھی۔ مگر اب جب کہ تمہارے اور شہرام کے درمیان سب کچھ ختم ہو چکا تو ارحم تم سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ میں نہیں چاہتی تو اپنی کسی بھی بیوقوفی کی وجہ سے ارحم کو کھو دو، اور جتنا جلدی ہو سکے تمہیں ارحم کے ساتھ اپنا رشتہ مکمل کرنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں یہ سب بہت مشکل ہے ابھی، لیکن اگر تمہیں شہرام سے انتقام لینا ہے تو تمہیں اسے ایسی مات دینی ہوگی کہ شہرام کے ساتھ ساتھ اس کی ماڈرن بیوی کی بھی بنیادیں ہل جائیں۔ اس کے لیے تمہیں سب گھر والوں کا دل جیتنا ہوگا، اور جتنا جلدی ہو سکے اجالا سے پہلے تمہیں اس حویلی کو ایک وارث، ایک بیٹا دینا ہوگا۔ اور اگر اجالا نے پہلے بیٹا جنم دیا تو اس کی عزت پہلا وارث پیدا ہونے کی وجہ سے بہت بڑھ جائے گی، اور اس کے بعد شہرام یہ ثابت کر دے گا کہ اس نے تمہیں ٹھکرا کر جو غلطی کی وہ ٹھیک تھی، اور میں اس خاندان اور اس تخت کو لے کر اس انجان لڑکی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں اب سردارنی بننا ہے، حویلی کی سربراہ، اور اس کے لیے تمہیں اپنی محبت اور ماضی کو دفن کرنا ہوگا۔ جتنا جلدی تم ارحم کو اپنی مٹھی میں کرو گی تمہارے لیے یہ سب اتنا ہی آسان ہوگا۔ اور ایک محبت شہرام نے تم سے کی
जिसमें उसने तुम्हारी इज्जत 2 टके की कर दी, और एक मोहब्बत अरहम ने की है, और अब अरहम ही तुम्हें वो इज्जत वापस लौटाएगा जिसका वादा उस दिन तुमने शहराम से किया था। बीवी जब शौहर की पसंद के मुताबिक खुद को ढाल लेती है ना, तो शौहर हमेशा वफादार रहता है। वह संजीदगी से उसे समझा रही थी, और अम्मारा इस इंकशाफ पर कितनी ही देर सुन रह गई थी। बहुत देर बाद उसके लबों ने जुम्बिश की। ये सब आप क्या कह रही हैं ताईजान? उसे यकीन नहीं आ रहा था। अरहम मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो भी सालों से? साजिदा बेगम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, माँ हूँ ना मैं, और माँ औलाद की हर बात समझ जाती है। वरना सोचो, क्या कोई और तुम्हें 1 करोड़ दे सकता था, वो भी सिर्फ शॉपिंग के लिए? ये अरहम की मोहब्बत जताने का एक अंदाज था। तुम्हें सबके सामने उसने मान दिया था। हाँ, वो ठीक ही तो कह रही थी। मैंने तुम्हें जो कहा है तुम्हें उस पर अमल करना होगा अम्मारा, तभी तुम उनसे जीतोगी जिनसे ये खामोश इज्जत की जंग शुरू कर रखी है तुमने। ताई की बात पर वो किसी गहरी सोच में खो गई थी। मुझसे वादा करो अम्मारा। उन्होंने अम्मारा के सामने अपना हाथ फैलाया, मगर अम्मारा ने गहरी सांस लेकर अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। अब ये जंग तो अम्मारा ही जीतेगी ताई जान, और मुझे हर किसी को ये बताना है कि मुझे ठुकराने का अंजाम क्या होता है। इसकी एक बात में सख्ती थी। आलिया बेगम की मुस्कुराहट गहरी हुई। और ये बात कभी ना भूलना, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ मैं। साजिदा बेगम ने उसका कांधा हिलाया। कहाँ खो गई अम्मारा? अम्मारा चौंक कर होश में आई। कहीं नहीं ताईजान, बस यूं ही। वो बात बदल गई। खैर, आप ये बताएं कि आज आप क्या पहन रही हैं? ताई ने उसे अपने लिबास का कलर बताने लगी जब अरहम कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही ताईजान उठ खड़ी हूँ। चलो अम्मारा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ, फिर ब्यूटिशियन आ जाएगी तो तुम तैयार हो जाना। अम्मारा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। वो कमरे से बाहर चली गई। क्या बातें हो रही थी सास बहू में, जो मेरे आते ही वो बात ख़त्म कर गई। अरहम उसके करीब आता, उसके बाल अपने हाथों में लेता प्यार से सहलाने लगा। मुझे मेरी सासू माँ जी सिखा रही थी कि शौहर को अपनी मुट्ठी में कैसे करते हैं। अम्मारा ने भी मुस्कुरा कर उसके सीने पर हाथ रखते उसके करीब होते बहुत राज साराना अंदाज में सरगोशी की। तो अरहम ने हैरत से उसे देखा, फिर वो सर झुकाकर हंस पड़ा। मेरी माँ, और वो तुमसे ये सब कहेंगी? वो बेयकीनी से पूछता, फिर हंस पड़ा। हाँ हाँ, हंस लें, क्योंकि यही सच है मेरे प्यारे शौहर साहब। वो अपने इस जवाब देती जब शीशे के सामने खड़ी होती अपने बाल बनाने लगी। तरहम की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। क्या बात, कुछ उदास लग रही हो? अमारा की मुस्कुराहट सिमट गई। उसने बेहद बेयकीनी से अरहम को देखा। आपको क्यों ऐसा लगा? उसने ब्रश वापस टेबल पर रखा। अरहम उसके करीब आया और नरमी से उसे पीछे से हिसार में ले लिया। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम कब दिल से मुस्कुराती हो और कब दिल का दर्द छुपाने के लिए मुस्कुराती हो, सब जानता हूँ मैं। अम्मारा के चेहरे पर अब वाकई उदासी छा गई थी। वो बेहद हैरत से अरहम को देखती जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? अरहम ने उसे खोए हुए देखकर पूछा। देख रही हूँ कि मोहब्बत करने वाला कैसा होता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं अब असल मोहब्बत करने वाले के पास आई हूँ। पहले तो किसी नाकदरे इंसान ने मेरी ज़िंदगी के सालों ज़ाया कर दिए। अरहम की मुस्कुराहट सिमट गई। क्या हुआ, यही सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अरहम चौंका, क्योंकि वो वाकई यही सोच रहा था। पहले तो मुझे सिर्फ लगता था कि आप मेरे कोई गार्डियन हैं, कोई एंजल हैं, जो मेरी हर मुश्किल वक्त में जब कभी मैं फिसल कर गिरने लगती हूँ किसी हीरो की तरह आकर बचा लेते हैं। तब कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। मगर अब मुझे लगता है कि शहराम अगर मुझे ना ठुकराता तो मुझे ये कैसे पता चलता कि मोहब्बत होने और पसंदीदगी में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं शहराम के हाथों जलील ना होती तो आपके हाथों ये मोहब्बत और ये इज्जत कैसे मिलती? शायद अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में शहराम की बेवफाई इसीलिए ज़ाहिर की क्योंकि वो चाहता था कि मैं आपके हिस्से में आऊँ और आप मेरे वली बने। मैं सच बताऊँ तो मैंने आपसे ये निकाह सिर्फ शहराम को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया। मैंने ये निकाह आपसे इसलिए किया क्योंकि मैं वाकई मूव ऑन करना चाहती थी और सही इंसान के साथ। मगर इन सब के बावजूद भी मैं अपना इंतकाम नहीं भूलूंगी। शहराम को उसकी गलती का एहसास तो होना ही चाहिए। वो नरमी से एक एक लफ्ज़ बोल रही थी और अरहम खामोशी से उसे सुन रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली। हाँ, ये सच है। मुझे नहीं पता कि कब तुम्हें अपनी कज़न और अपनी इज्जत समझते समझते तुमसे मोहब्बत में मुब्तला हो गया,
مگر یہ بھی جانتا تھا کہ تم شہرام کی ہو۔ میں نے کبھی بھی اپنے ہی بھائی کی منگیتر پر بری نظر نہیں رکھی، کیونکہ بغیرت نہیں تھا نا میں۔ مگر جب شہرام نے سب کے سامنے تم سے شادی کرنے سے منع کیا تو جب سب ختم ہو گیا تو میں کیوں اپنی محبت حاصل کرنے کی ایک کوشش نہ کرتا؟ وہ امارہ سے پوچھ رہا تھا، جس کی آنکھیں نم تھیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا امارہ، مگر کسی لڑکی کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ وہ ماڈرن نہیں، حیادار ہے، تو پھر ایسے مرد پر تو واقعی لعنت ہونی چاہیے۔ اس نے امارہ کا دوپٹہ صوفے سے اٹھایا اور اب اس کے سر پر اس کا دوپٹہ اوڑھا رہا تھا۔ مگر تم اب میری عزت ہو امارہ، میری بیوی ہو، اور اگر میں نے اس دنیا میں کسی سے بے پناہ محبت کی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ امارہ نے اس کی طرف چہرہ موڑا اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے سے لگتی وہ اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ محبت وہ ہے جو میں نے 6-7 سال شہرام سے کی، مگر وہ محبت نہیں تھی۔ شہرام کو اپنے لیے اپنے آگے پیچھے منڈلاتا دیکھ کر میں یہ سمجھنے لگی کہ شاید وہ خاص ہونے کا احساس محبت ہے، مگر جب اس نے مجھے اچانک آسمان پر بٹھا کر پھر زمین پر پٹخا تو وہ احساس ہوا کہ وہ محبت نہیں تھی، بس دل لگی تھی۔ اگر محبت میں ایسا تحفظ اور عزت کا احساس ہوتا ہے تو ہاں، مجھے آپ سے محبت ہے ارحم۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور ارحم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ چلو بہت ہو گیا یہ رونا دھونا، چلو ناشتہ کرو، پھر تیار بھی ہونا ہے۔ امارہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور اب وہ اپنے بال سمیٹنے لگی، پھر اسے ولیمے کے لیے تیار بھی ہونا تھا۔ ان کی شادی کو کچھ دن گزر چکے تھے، ولیمے کا فنکشن بھی بہت دھوم دھام سے ہو گیا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، اس وقت سب لوگ ڈنر کے بعد لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا اب ہارون اور رضا کی بھی شادی ہو جانی چاہیے، بس ہارون کی اسٹڈیز مکمل ہو جائیں تو مناسب وقت دیکھ کر ان کی بھی شادی طے کر دیتے ہیں۔ بہروز صاحب نے سب کو مخاطب کیا اور رضا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چند سال پہلے اس کی اور ہارون کی بات پکی ہو چکی تھی اور دونوں ہی اس رشتے پر راضی تھے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ ارحم بھی ایک سنگل صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے کچھ ضروری کیس اسٹڈی کرتے ہوئے چائے پی رہا تھا، جب امارہ مزے سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوئی۔ ملازمہ کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ ہیرا، میرے لیے بھی ایک کپ چائے لانا۔ ملازمہ کو حکم سناتے وہ واپس پلٹی، مگر کچن سے نکلتے اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس کی چیخ لاؤنج میں گونجی۔ ارحم نے گھبرا کر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور لیپ ٹاپ سائڈ کرتا فوراً صوفے سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا۔ اس کی چیخ پر سب نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ امارہ! ارحم سے قریب آتا اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا رہا تھا۔ اف، میرا پاؤں! امارہ کی سسکی نکلی۔ ریلیکس، آرام سے۔ ارحم اسے سہارا دیتا صوفے تک لایا۔ فرسٹ ایڈ کٹ لاؤ، اسے ملازمہ کو حکم دیا۔ ملازمہ فوراً اس کے حکم پر فرسٹ ایڈ باکس لاتی ارحم کے حوالے کر چکی تھی۔ ارحم نے نرمی سے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا اور اب اس کے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا۔ آرام سے ارحم، بہت درد ہو رہی ہے۔ اس نے ارحم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارحم اس کے پاؤں پر اب دوا لگا رہا تھا۔ لگتا ہے موچ آ گئی ہے۔ ارحم نے اس کا پاؤں ہلاتے ہوئے اندازہ لگایا۔ امارہ کی ایک زوردار چیخ نکلی۔ بہت بہت درد ہو رہی ہے ارحم، مت چھوئیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں کو گیلا کرنے لگے۔ کیا ہو گیا امارہ؟ بچوں کی طرح کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ اتنی سی چوٹ کو اتنا بڑا سمجھ کر کب تک ساری حویلی سر پر اٹھائے رکھو گی؟ بڑی ہو گئی ہو اب، اٹینشن سیکر بننا چھوڑ دو۔ شہرام نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ امارہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی ٹھہر گئے۔ کیا کہا تم نے؟ میں اٹینشن سیکر ہوں؟ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ ارحم نے نرمی سے اس کے پاؤں سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے گھٹنے پر دباؤ دیتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی امارہ خاموش ہو گئی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ چوٹ میری بیوی کو لگی ہے، وہ اپنی درد مجھے بتا رہی ہے۔ میں ہوں اس کی تکلیف دیکھنے کے لیے۔ تمہیں میری بیوی پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہوگا اپنی بیوی پر دھیان دو۔ اور اگر میری بیوی کی آواز تمہیں اتنی ہی ناپسند ہے تو اپنے کان بند کر لو، کیونکہ اس گھر پر سب سے زیادہ میری بیوی کا ہی حق ہے۔ وہ تو بولے گی، چہکے گی، اور جیسے اس کا دل کرے گا ویسے ہی وہ یہاں رہے گی۔ اگر کسی کو میری بیوی سے مسئلہ ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ اور اٹینشن سیکر وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اور میری بیوی کا بہت اونچا معیار ہے۔ آئندہ میری بیوی سے بدتمیزی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ اب تمہارے چچا کی بیٹی نہیں، سردار ارحم شاہ کی بیوی ہے۔ رشتے بدل چکے ہیں، اپنی حدود متعین کر لو شہرام شاہ۔ ارحم کی آنکھوں میں سختی تھی اور وہ ایک ایک لفظ سختی سے کہتے شہرام کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ امارہ حیرت سے ارحم کو دیکھتی رہ گئی، پھر اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ ہوش میں آئی۔ آپ پلیز مجھے کمرے میں لے جائیں ارحم،
उसने उठने की कोशिश की मगर वो एक पाँव पर तो अब सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर नहीं जा सकते थे। अरहम ने सर हिलाकर उसे ज़मीन पर खड़ा किया। एक बार फिर अम्मारा के लबों से कर्राह निकली। वो अपना पाँव ज़मीन पर लगा ही नहीं पा रही थी। अरहम ने मुलाजमा को इशारा किया, मेरी और बेगम साहिबा की चाय ऊपर ले आए और मेरा लैपटॉप भी, और हाँ डॉक्टर को भी कॉल करो अभी। मुलाजमा ने फ़ौरन सर हिलाया। सब खामोशी से उसे ही देख रहे थे। फिर अरहम ने सबके सामने ही अम्मारा को नरमी से पकड़ा और अपनी बाहों में उठा लिया। और अम्मारा इस उफ्ताद के लिए तो हरगिज़ भी तैयार नहीं थी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था मगर अरहम बिना किसी की परवाह किए उसे उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और अपने कमरे में चला गया। क्यों हर वक्त तुम्हें अपने एक्स की फिक्र लगी रहती है? वो क्या करती है क्या नहीं? तुम्हें इस चीज़ से क्यों इतना मसला है? या फिर तुम्हारी पुरानी मोहब्बत दोबारा ताज़ा होने लगी है? उजाला ने शदीद गुस्से से शहराम से सवाल किया। उजाला, शहराम ने कुछ कहना चाहा जब उसकी बात काट गई। क्या उजाला, तुम्हें मेरी हालत का कोई एहसास नहीं? तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा ये दिलचस्पी है कि दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? उसने शहराम का हाथ झटक दिया जब वो उसके कांधे पर रख चुका था। उजाला प्लीज़ स्टॉप इट, शहराम ने कुछ गुस्से से उसे टोका जब अचानक उजाला अपने पेट पर हाथ रखे दर्द से कर्रा उठी। क्या हुआ उजाला? आलिया बेगम फ़ौरन उसके करीब आई। पता नहीं आंटी, इस कंडीशन में कभी कभी अचानक ही पेन होने लगती है। वो उसे सोफे पर बिठा चुकी थी और अब मुलाजमा को पानी लाने का इशारा किया। उजाला तकलीफ और दुख से शहराम की तरफ देख रही थी जो उसके पास बैठता उसका हाथ पकड़े उसका हाथ सहलाने लगा। उजाला, तुम हर बात को इतना नेगेटिव क्यों ले लेती हो? और ये बार बार माजी के ताने देना बंद करो प्लीज़। अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट होता तो तुमसे शादी क्यों करता? उजाला ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बिना उसकी वजाहत सुने कमरे में चली गई। शहराम बस नफ़ी में सर हिलाता रह गया। जबकि ऊपर अरहम ने कमरे में दाखिल होते उसे नरमी से उसे बेड पर बिठाया और अब उसका पाँव नरमी से बेड पर रख रहा था। परेशान नहीं होना, अभी डॉक्टर आती होगी, वो चेकअप करेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरहम ने प्यार से उसका गाल सहलाया। अम्मारा की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। उसने अरहम का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास ही बिठा लिया। थैंक यू अरहम, वो भीगी आंखों के साथ ये कहती उसके सीने से जा लगी। अरहम ने उसके बाल सहलाते उसके गिर्द अपना हिसार कायम किया। और अब ये थैंक यू किस लिए? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। नीचे सबके सामने मुझे इज्जत देने के लिए। जब जब मैं सोचती हूँ कि शायद वो ठीक हो जाए तब तब वो अपनी बातों से मेरा दिल नई बार छलनी छल्ली कर देता है। वो हर बार मुझे एहसास दिलाता है कि मैंने अपने इतने साल ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर दिए जिसे मेरी इज्जत तक करनी नहीं आती। अरहम ने मुस्कुरा कर उसके माथे पर बोसा दिया। क्यों ना करता मैं तुम्हें प्रोटेक्ट? तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो। अब तुम मेरी बीवी हो अम्मारा, और मेरी बीवी को कोई ऐसी बेइज्जत करे ये तो मैं हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी की हिम्मत नहीं है कि अब वो तुम्हें कोई लफ्ज़ कह सके। अम्मारा ने मशगूर निगाहों से उसे देखा। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई अरहम उससे थोड़ा सा दूर हुआ। आ जाएं। उसकी इजाज़त देने पर मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में चाय के कप और अरहम का लैपटॉप था। अरहम ने दोनों चीज़ें उससे पकड़ ली। डॉक्टर को कॉल की? वो मुलाजमा से पूछ रहा था। जी छोटे सरदार, वो कह रही थी कि 10 मिनट तक आ जाएंगे। अरहम ने उसे जाने का इशारा किया तो वो कमरे से बाहर चली गई। चलो ये लो चाय पियो। अरहम ने चाय का कप उसके हाथ में थमाया तो अम्मारा ने भी मुस्कुराकर चाय पीना शुरू की। बाहर हवेली पर रात का अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था। उसके पाँव के दर्द और चोट चंद दिनों तक मुकम्मल ठीक हो गई थी। उसी रात डॉक्टर ने आकर चेकअप किया था और बताया था कि मोच आ गई है लेकिन चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेडिसिन भी लिख कर दी थी डॉक्टर ने, और अरहम ने भी इन दोनों उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। उसे ज़्यादा बेड से उतरने नहीं दिया था और इसी वजह से अब उसका पाँव बिल्कुल ठीक था। अभी भी वो ड्रेसिंग रूम में खड़े अपने कुछ नए कपड़े सेट कर रही थी जो अरहम ने उसके लिए लाया था। उसकी शहराम से कम ही मुलाकात हो रही थी और अब अम्मारा भी कोशिश करती थी कि वो ज़्यादा उसके सामने ना जाए, क्योंकि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। और इन जैसे मर्दों का यही काम होता है, वो बातें सुनाने से बाज नहीं आते। रात के 10 बज गए थे। उसने डिनर भी कर लिया था मगर आज अरहम किसी काम से शहर गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आया था और उसकी गैर मौजूदगी में अम्मारा को नींद भी नहीं आ रही थी। मगर अब अरहम आ गया था तो अम्मारा को कुछ हौसला हुआ था। वो फ्रेश होता ढीले से ट्राउज़र शर्ट में वॉशरूम से बाहर आया। जब उसने कमरे में अम्मारा को ना पाया तो उसकी निगाह ड्रेसिंग रूम तक गई।
मैरून रंग के नाइट ड्रेस में वो कबर्ड के सामने खड़ी कपड़े सेट कर रही थी। अरहम के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। उसके करीब आया। क्या कर रही हैं सरदारनी साहिबा? अरहम ने पीछे से उसे अपने हिसार में लेते हुए सवाल किया। आपको कैसे पता चल जाता है अरहम कि मुझे कैसे ड्रेस पसंद आएंगे? आपको मेरी चॉइस का इतने अच्छे से कैसे पता है? आप मेरे लिए कपड़ों के अलावा और भी कुछ लाएं तो वो मुझे इतनी पसंद क्यों आती है, जैसे वो हो ही मेरे लिए। उसने कबर्ड बंद की और अब अरहम की तरफ पलटकर वो हैरत से पूछ रही थी। अरहम की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसे मोहब्बत का मैजिक कहते हैं मेरी जान। उसकी पेशानी चूम चुका था। अच्छा, तो फिर मुझे भी सिखा देना ये मोहब्बत का मैजिक। उसने अपनी बाहें अरहम के गले में डाली। ज़रूर, मुझे अपने सारे गुण आपको ही तो सिखाने हैं। अरहम ने उसके कान में सरगोशी करते उसके दोनों गालों पर बारी बारी लब रखे। अम्मारा उसकी क़ुर्बत में ब्लश कर पड़ी थी। अरहम ने उसके लबों को फोकस में लिया। क्या हुआ? कहाँ खो गए? अरहम को इतना खामोश पाकर अम्मारा ने उसके सीने पे हाथ रखा। तुम में खो जाता हूँ, और कहाँ खोऊंगा मैं? तुम हो ही इतनी हसीन और खूबसूरत कि मुझे कुछ और सोचने और समझने का मौका ही नहीं देती। वो मोहब्बत से उसके लब सहलाते, सरगोशी करता, अब उसके लबों पर झुकता, उन्हें अपनी गिरफ्त में लेते उसकी नाजुक और नमी धीरे धीरे अपने अंदर उतारने लगा। हमारा की गिरफ्त उसकी शर्ट पर सख्त हुई। वो मजबूती से उसकी शर्ट मुट्ठी में दबोच चुकी थी। कुछ देर उसने सांस लेने की कोशिश की, मगर अरहम तो शायद भूल ही गया था कि अम्मारा ने सांस भी लेनी है। अम्मारा ने एक हाथ उसके बालों पर रखा और अरहम को खुद से दूर करने की कोशिश की ताकि वो सांस ले सके, मगर अरहम ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। तो अम्मारा को आखिरी हल यही नज़र आया कि वो उसे अपनी सांसें वापस छीन ले। वो भी उसके वार का मुकाबला कर गई तो अरहम को दिलो जान से अजीज़ लगी। कुछ देर बाद अपनी तशनगी पूरी करता उसके लब आज़ाद कर गया जो सुर्ख हो गए थे, जैसे सारा खून वहीं सिमट आया हो। अरहम ने उसे अब तक अपने हिसार में खड़ा कर रखा था। अब वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और फिर देखते ही देखते वो अपनी शर्ट उतार कर वहीं ड्रेसिंग रूम में पीछे कालीन पर ही फेंक गया। अब उसने अम्मारा को अपने मज़ीद करीब किया और उसकी गर्दन पर झुकते वहाँ लब रखे। अम्मारा उसके हिसार में आंखें मीच गई थी और अरहम की बियर्ड की चुभन और दांतों की जलन अपनी गर्दन पर जगह जगह महसूस कर सकती थी। वो उसके हिसार में बहुत मुश्किल से खड़ी थी, वरना उसकी यह क़ुर्बत अब उसकी टांगों से जान निकाल चुकी थी। मगर फिर भी अरहम की क़ुर्बत और हिसार में जो तहफ़्फ़ुज़ और सुकून उसे महसूस होता था, उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अरहम ने कुछ देर बाद अपनी मोहब्बत उसकी गर्दन पर उतारते चेहरा ऊपर किया और अब वो अम्मारा की शर्ट के बटन खोल रहा था। अरहम, हम ड्रेसिंग रूम में खड़े हैं। अम्मारा ने अपने कंधे पर हाथ रखते उसे जगह का एहसास कराया। तो ये कमरा, ये चार दीवारी, ये सब कुछ तुम्हारी मलकियत का हिस्सा ही तो है मेरी जान। वो सरगोशी करते उसका हाथ कंधे से हटा चुका था और फिर अम्मारा के कुछ भी सोचने से पहले वो उसकी शर्ट कब ज़मीन पर गिरी वो समझ भी ना पाई। वो अरहम के सीने पर सर रख गई थी। अरहम प्लीज़। वो क्या कहना चाहती थी वो समझ गया था। उसने अम्मारा को बाहों में उठाया और अब ड्रेसिंग से निकलता वो बेड तक आया था और कमरे की डिम लाइट्स में उसे बेड पर लिटाते वो उस पर साया फिगन हुआ था। अम्मारा को अपने कांधों पर दांतों की जलन महसूस हुई। आउच, आराम से अरहम, मैं कौन से कहीं भागी जा रही हूँ। उसने अरहम की सख्ती बरतने पर उसके कांधे पर मुक्का मारते रोका। सॉरी जाना, क्या करूँ? जब भी तुम्हें छूता हूँ हर बार तुम्हारी क़ुर्बत की यह खुशबू मेरे हवासों पर ऐसी छाती है, ऐसा महसूस होता है जैसे पहली बार तुम्हारी क़ुर्बत मैसर हुई है। अरहम ने बेड पर लेटते उसे अपने ऊपर गिराते बेबसी से सरगोशी की। उफ, कुछ खौफ करें, हर रोज़ रात को तो आपकी इन मजबूत बाहों में ही होती हूँ मैं, फिर भी इतना झूठ। अम्मारा ने खफकी से शिकवा करते एक और मुक्का उसके कांधे पे जड़ दिया तो अरहम ने नरमी से उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ा। तुम ये हिसाब किताब छोड़ो बेगम और उजाला से जीतने पर फोकस करो। अरहम ने उसे इसका मकसद याद दिलाते अपनी बातों से उसका ध्यान हटाया और अम्मारा को भी याद आया, हाँ, उसका मकसद क्या था उसे नहीं भूलना। इससे पहले वो कोई और बात करती, अब अरहम ने उसके लबों पर झुकते उसकी सारी बातों और सोचों को कफल लगाते उसे हर सोच से आज़ाद करते अपने इतने करीब कर लिया कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गई थीं। बाहर आसमान पर रात गहरी हो रही थी। शाह हवेली पर एक और खूबसूरत सी सुबह उतर चुकी थी।
وہ منہ دھوتی واش روم سے باہر نکلی اور تولیے سے اپنا منہ صاف کیا۔ آج اس نے بلیک فراک پہن رکھی تھی۔ اس کی نظر کمرے کی صفائی کرتے ہیرا تک گئی۔ ہیرا پلیز بعد میں کرنا، پہلے مجھے قہوہ بنا کر لا دو۔ پتہ نہیں یار صبح سے بار بار وومیٹنگ کیوں ہو رہی ہے، اور ہاں جاتے ہوئے تائی جان کو کمرے میں بھیج دینا۔ اس کی بات پر ملازمہ نے فوراً سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھی جب ساجدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا بات ہے ہمارا؟ ملازمہ نے بتایا طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری؟ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں تائی جان، صبح سے 3-4 بار وومیٹنگ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا عجیب کیوں لگ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، سوچا آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے اپنا سینہ مسلتے ہوئے انہیں بتایا۔ اسے دیکھتے کچھ سوچنے لگیں، پھر وہ کھل کر مسکرائیں۔ کیا ہو، آپ ایسے کیوں مسکرا رہی ہیں؟ امارہ نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ جو میں سوچ رہی ہوں اگر وہی سچ ہوا امارہ، تو پھر تو سمجھو تمہارے تو وارے نیارے ہو گئے۔ امارہ ان کی بات کا مطلب ہرگز بھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ آپ ہی کیا پہیلیوں میں باتیں کر رہی ہیں تائی جان؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ساجدہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے اپنا سر تھاما۔ اوف پاگل لڑکی، مجھے لگتا ہے حویلی میں وارث آنے والا ہے۔ انہوں نے اب اتنا آسان لفظوں میں سے سمجھایا۔ کیا؟ جیسے ہی ہمارا کو ان کی باتیں سمجھ آئیں، ان کے لبوں سے خوشگوار سی چیخ نکلی۔ ہاں، تمہیں فوراً چیک اپ کروانا چاہیے، وہ اسے ہدایات کر رہی تھی۔ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے تائی جان؟ وہ بے حد خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بالکل، مگر کنفرم تو چیک اپ کے بعد ہی پتہ چلے گا نا۔ امارہ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر شام کو ارحم کو آنے دے، میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ امارہ نے جیسے فیصلہ کر لیا۔ اتنے میں ملازمہ کپ ٹرے میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ امارہ نے کپ پکڑا اور واپس کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ ابھی جب تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہو جاتا آپ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گی تائی جان۔ اس نے انہیں مشورہ دیا تو وہ سر ہلاتی کمرے سے چلی گئیں۔ اب وہ صوفے پر بیٹھی قہوہ پی رہی تھی جب اس کی نگاہ کمرے کی صفائی کرتی ہیرا تک گئی۔ ہیرا یہاں آؤ، اس نے اچانک سنجیدگی سے اسے پکارا۔ جی بی بی جی۔ وہ اس کے قریب آئی۔ اپنا بازو دکھانا مجھے۔ امارہ کے چہرے پر شدید سنجیدگی تھی۔ ہیرا نے گھبرا کر اپنا بازو چھپانا چاہا، مگر امارہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خود ہی اس کا بازو پکڑے کپڑا اٹھا کر دیکھا۔ اس کے بازو پر کافی گہری چوٹ کا نشان تھا۔ یہ کیا ہوا تمہیں کسی نے مارا ہے کیا؟ امارہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو ہیرا نے گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بی بی جی، وہ میں گر گئی تھی نا تو چوٹ لگ گئی۔ امارہ نے اس کا دوپٹہ گلے سے پیچھے کیا۔ چہرے اور گلے پر بھی چوٹ اور خراشوں کے نشان واضح تھے۔ کس نے کیا یہ سب؟ ہیرا 20 سالہ کم عمر ملازمہ تھی اور اس کی ماں پہلے حویلی میں ملازمت کا کام کرتی تھی، مگر اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تو اس نے اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بھیجنا شروع کر دیا۔ امارہ نے بے حد غصے سے سوال کیا تو ہیرا رونے لگی۔ وہ بی بی جی، وہ اب روتے ہوئے اسے سب بتا رہی تھی۔ امارہ کی آنکھوں میں غصے سے لاوا سا ابلنے لگا۔ ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے ابھی اسی وقت۔ جاؤ، اس نے ہیرا کو حکم دیا۔ وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ امارہ ڈریسنگ روم میں آئی اور اپنی ایک چادر نکالی اور اب وہ سر پر لیتی کمرے سے باہر نکلی۔ اگلے 2 منٹ میں وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جرگے میں چلو، اس نے سختی سے ڈرائیور کو حکم سنایا اور گاڑی تیزی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ گاؤں کے بالکل درمیان میں بنے اس خالی میدان میں اس وقت تقریباً گاؤں کے سبھی مرد موجود تھے اور درمیان میں ایک شاہانہ کرسی پر اس وقت سردار ارحم شاہ موجود تھا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ لڑکی کی غلطی؟ یہ سردار ارحم شاہ کی آواز تھی جو اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے سوال پوچھ رہا تھا۔ 1 منٹ رک جائیں سردار صاحب۔ اچانک اس مجمع کو ایک نسوانی آواز نے چیرا تو سب نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ہجوم کو چیرتی وہ وہاں داخل ہوئی، سیاہ فراک میں ملبوس، اور اس نے سر پر اسکن رنگ کی چادر لے رکھی تھی۔ ارحم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ امارہ کے یہاں آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ انصاف کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا نہیں ہمارا مجرم ہے۔ اس نے سردار ارحم شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے یہ الفاظ ادا کیے اور اب اس لڑکے کے قریب آ گئی۔ ہاں تو بتاؤ ابھی کیا کہہ رہے تھے تم کہ لڑکی کی غلطی ہے؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی جبکہ گاؤں کے مرد حیرت سے اس حسین دوشیزہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کون ہے۔ آج سے پہلے تو کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ ہاں اسی کی غلطی ہے، لڑکے نے پورے اعتماد سے جواب دیا جب اچانک اس کا ہاتھ اٹھا تھا چٹاخ اور اس لڑکے کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا تھا اور سب نے بے حد بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ سختی سے سوال پوچھتی۔
اس لڑکے کو شرمندہ کر رہی تھی۔ 1 منٹ، یہ سب کیا ہو رہا ہے سردار صاحب؟ کون ہے یہ عورت اور ایسے کیسے یہ بیچ جرگے میں آ گئی ہیں؟ آج سے پہلے اس جرگے میں کبھی کسی عورت نے داخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جرگے کے اصول کے خلاف ہے۔ ہر طرف سے لوگوں کے سوال ہونے لگے۔ ارحم شاہ اپنی کرسی سے اٹھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو سب خاموش ہو گئے۔ آپ انہیں نہیں جانتے؟ وہ حیرت سے سب مردوں سے پوچھ رہا تھا۔ چلیں میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ آپ کے سامنے کھڑی عورت ہماری سردارنی ہے، اور اگر وہ خود چل کر جرگے میں آئی ہیں تو کوئی ضروری بات ہی ہوگی، اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کا وہ فیصلہ کریں گی تو مطلب وہی کریں گی، اور یہ میرا حکم ہے۔ ارحم شاہ کے انکشاف کی دیر تھی کہ سب مردوں کے سر فوراً سے جھک گئے تھے۔ ارحم نے اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو اشارہ کیا، بیگم صاحبہ کے لیے کرسی لاؤ۔ 2 لمحوں میں حکم پر عمل ہوا۔ آپ یہاں آ کر بیٹھیں اور سکون سے بتائیں کیا ماجرا ہے۔ ارحم کے کہنے پر امارہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اپنی چادر کا پلو کاندھے کے گرد ٹھیک کرتی وہ ایک شان سے ارحم کے سامنے آئی۔ 1 لمحے کے لیے وہ پیچھے رکی۔ اس نے پلٹ کر ہجوم میں کھڑے مردوں میں سے شہرام شاہ کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر امارہ کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ شہرام کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ امارہ ارحم کے برابر میں آ کر بیٹھی، ایک مسکراتی نگاہ ارحم پر ڈالی۔ ارحم دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب جھکی۔ تو سردار صاحب کیسی لگی میری یہاں انٹری؟ اس سے مسکرا کر پوچھا تو ارحم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کلائمیکس تھا نا بیگم؟ ارحم نے اپنا چشمہ صاف کرتے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً تھام کر آنکھوں پر لگا گئی۔ اسے یہاں لاؤ، وہ ارحم سے نظریں ہٹائے گارڈ سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے اس لڑکے کو امارہ کے قدموں کے سامنے زمین پر بٹھایا۔ ہم شریف کیا ہوئے؟ یہاں تو سارا گاؤں بدمعاش بن گیا۔ اس نے ایک نظر سب گاؤں کے مردوں پر ڈالی۔ اب کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ کوئی آنکھ بھی اٹھاتا۔ تو راج بابو؟ اس نے زمین پر بیٹھے لڑکے کے کاندھے پر اپنا پاؤں رکھا اور چشمہ اپنی ناک پر سیٹ کیا۔ تو ارحم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ سوری، میں ابھی دل والے اور DDLJ دیکھ کر آ رہی ہوں نا۔ کیا سالڈ قسم کے ڈائلاگس ہیں۔ وہ ارحم کے قریب جھکی اسے بتا رہی تھی جو بس افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ امارہ دوبارہ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ لڑکی کی غلطی ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ لڑکی کی غلطی ہے بی بی صاحبہ؟ اچانک مجمع سے کسی دوسرے لڑکے کی آواز آئی تو امارہ نے چشمہ اتار کر ارحم کی طرف بڑھایا اور کرسی سے اٹھی کھڑی ہوئی، اور ارحم نے اس کا اچھالا وہ چشمہ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ سامنے آؤ ذرا، اس نے سختی سے حکم سنایا تو وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ تم کون ہو؟ امارہ نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ میں لڑکی کا بھائی ہوں اور میں جانتا ہوں میری بہن کی غلطی، میں نے خود، وہ بھی بول ہی رہا تھا جب امارہ نے ایک بار پھر اپنا نازک ہاتھ اٹھایا اور چٹاخ، اس بار تھپڑ اس لڑکے کے گال پر پوری شدت سے لگا تھا۔ سب کے ہاتھ لبوں تک گئے۔ بے وقوف، تمہیں اتنی عقل نہیں کہ جب میں بات کروں تو میری بات کاٹنے کی کوشش نہ کرنا؟ یہ تھپڑ تمہیں کیوں مارا سمجھ آئے؟ ادھر دیکھو مجھے۔ وہ لڑکا شرمندگی سے سر جھکا گیا تو امارہ نے اگلا حکم دیا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، امارہ کو دیکھا۔ یہ شکل، یہ آنکھیں کبھی بھولنا مت۔ جب سردار ارحم شاہ کی بیوی بولتی ہے تو تب تو سردار ارحم شاہ کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ میری بات کاٹیں۔ تو پھر تم نے یہ جرأت کیسے کی؟ اس نے گارڈ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ گارڈ اس کے قریب آیا۔ امارہ نے اس کے ہاتھ سے گن پکڑی اور وہ گن اس لڑکے کے ماتھے پر رکھی۔ ارحم سکون سے اپنی کرسی پر بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا ایک گولی تمہارے دماغ میں ڈال دوں، مگر میرا موڈ بہت اچھا ہے، اسی لیے ہلکی سزا دیتے۔ اب جاؤ وہاں دھوپ میں 100 ٹک بیٹھک کرو۔ سب حیرت سے امارہ کی باتیں سن رہے تھے۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ نا۔ امارہ نے گن کا دستہ اس کے کاندھے پر مارا تو وہ فوراً بھاگا تھا۔ ہاں آپ بھی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ اس نے ہجوم کو دیکھتے سوال پوچھا، جو ایک دم خاموش ہو چکے تھے۔ تو سردار صاحب لڑکی کو ذرا جرگے میں بلائیں، اس نے اب حکم سنایا۔ مگر بیگم، ارحم نے کچھ کہنا چاہا۔ ہم نے آپ سے کہا نا ڈیئر ہسبینڈ، لڑکی کو ذرا جرگے میں بلایا جائے۔ وہ حکم دیتی سب کے ہوش اڑا گئی تھی۔ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ان سب مردوں کے سامنے ہی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا۔ ارحم نے اس کے حکم پر سر ہلا دیا تھا اور امارہ نے گن گارڈ کی طرف اچھالی جو ہوا میں ہی اسے پکڑ چکا تھا۔ اب امارہ دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی اور اس لڑکے کو دیکھا۔ چلو بتاؤ لڑکی نے کیا غلط کیا تمہارے ساتھ؟ امارہ نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ارحم کو دیکھا جس نے سر ہلایا تھا۔ وہ بولنا شروع ہوا۔ ہیرا میرے چاچا کی بیٹی ہے، میری بچپن کی مانگ ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی ابا نے اسے میرے لیے مانگ لیا تھا، مگر وہ بڑی ہو گئی، اسے تعلیم دلوائی تھی اسی لیے کہ وہ اپنے باپ کے سر فخر سے اونچا کر دے، مگر تعلیم نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔
وہ کہتی ہے मुझसे शादी नहीं करेगी, और जब मैंने वजह पूछी तो उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैं उसे बुरी नज़र से देखता हूँ, इस वजह से वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब आप ही बताएं, क्या ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है कि मैं इतने सालों से उसके लिए मुखलिस रहा और वो कहती है कि मेरी नज़रें बुरी हैं। सारे जिरगे में सुकूत छा गया। अम्मारा ने सुकून से उसकी सारी बातें सुनी। क्या तुमने हिरा पर हाथ उठाया था? अम्मारा ने उसे सुकून से सवाल किया। एक लम्हे को वो लड़का गड़बड़ा गया। मैं क्यों ऐसा करूँगा बीबी जी? अम्मारा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तो मतलब तुम कह रहे हो कि तुमने उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया? वो झूठा इल्ज़ाम लगा रही है तुम पर। अम्मारा के सवाल पर उसने सर हिलाया। इतने में गार्ड हिरा को अपने साथ वहाँ लेकर आए थे। वो घबरा रही थी। यहाँ आओ हिरा। अम्मारा ने उसे अपना करीब आने का इशारा किया। अब मुझे वही सब दोबारा बताओ जो तुमने कुछ देर पहले मुझे हवेली में बताया था। तो उसने आंखों से हिरा को बोलने का इशारा किया तो उसने बेबसी से अरहम की तरफ देखा। सरदार साहब को क्या देख रही हो? मैंने कहा ना सच बताओ। क्या तुम सांस भी इस गांव के मर्दों से पूछ कर लोगी? अम्मारा की सख्ती पर चिल्लाने पर हिरा ने घबरा कर सर झुकाया। मैंने इसे इस वजह से इनकार नहीं किया कि मुझे तालीम के बाद इससे शादी करने पर कोई एतराज़ था। 20 सालों से मुझे ये बताया गया कि ये मेरा मंगेतर है और मेरी इसी से शादी होनी है। मैंने 20 साल इससे वफादारी निभाई, मगर एक रोज़ कॉलेज से वापस आते मैंने इसे किसी और के साथ देखा। जब मैंने इसे ये कहा कि मैं अब्बा को बताऊंगी तो इसका किसी और लड़की से कोई चक्कर है, तो इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी से इस बात का जिक्र भी किया तो ये मेरी जान निकाल देगा। मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दूँ, मगर इसके बावजूद मैंने अपने घर वालों को उससे शादी के लिए इनकार कर दिया। तो ये कल रात मुझे घर में अकेला पाकर घर आ गया और इसने मुझ पर ना सिर्फ हाथ उठाया बल्कि इसने मेरी इज्जत के साथ खेलने की भी कोशिश की ताकि मुझे बद किरदार साबित करने के बाद मुझसे शादी करके मेरे घर वालों पर एहसान करके धौंस जमा सके। मगर मैंने इसे साफ कह दिया कि मैं सुबह होते ही हवेली जाकर बड़ी बेगम साहिबा को सब सच बता दूंगी। तो इसने मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया और ख़ुद ही जिरगे में मसला लेकर आ गया ताकि मेरे किसी को कुछ भी बताने से पहले ये सच्चा और मैं झूठी बन जाऊं। हिरा ने रोते हुए सब सच बताया तो अम्मारा खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठी थी। हिरा जो कह रही क्या ये झूठ है? वो कुर्सी से उठती उस लड़के को गिरबान से थाम कर ज़मीन से उठा चुकी थी। वो शर्म से निगाहें झुका चुका था। मैंने पूछा, जो कुछ हिरा ने कहा क्या उसमें कोई एक बात भी झूठ है तो बताओ। अम्मारा सख्ती से चिल्लाई तो उसने घबराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। अम्मारा ने उसे छोड़ दिया। तो सुन लिया आप सब ने सच? उसने हिरा को बाजू से पकड़ अपना करीब किया। यह है हिरा की सच्चाई। इसने हिरा का बाजू और उसका गला सबके सामने किया। इस गांव में सालों से इस तरह से इंसाफ होता आ रहा है। औरतों को गैरत और हया के नाम पर जिरगे में आने की भी इजाज़त नहीं, और मर्द औरत की आवाज़ और उसकी सच्चाई को अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। ये कैसा इंसाफ है आपका सरदार साहब? उसने सख्ती से अरहम को देखते पूछा जो एकदम खामोश था, क्योंकि वो ठीक कह रही थी। कहीं न कहीं गलती उन सब की थी। आज के बाद इस गांव में कोई भी फैसला, कोई भी इंसाफ बिना औरत की सच्चाई सुने नहीं होगा। आज के बाद मैं हुक्म सुनाती हूँ कि इस जिरगे में गांव की तमाम औरतों को आने की और अपने मसाइल सरदार के सामने रखने की और उनका हल मांगने की आज़ादी है। और तुम अभी बहुत 20 साल की वफा की बातें कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आई इसे धोखा देते हुए? फिर जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा सच, तुम्हारी ये झूठी इज्जत सब गांव वालों के सामने 2 लम्हों में चकनाचूर हो जाएगी, तो तुम इस पर हाथ उठाया, इसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। जानते नहीं हो एक लड़की की इज्जत कितनी कमज़ोर होती है। अब के उसकी निगाह हिरा के बाप तक गई। और आप कैसे बाप हैं? आप अपनी बेटी को पैदा होते ही किसी बेल बकरी की तरह इस वक्त किसी भी शख्स के हवाले कर दिया। ये जानते हैं कि सोच से बगैर कि 20-22 साल बाद वो शख्स कैसा होगा, उसका किरदार कैसा होगा, वो आपकी बेटी से कैसा सलूक करेगा, या फिर 20-22 साल बाद आपकी बेटी कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, किस इंसान को चुनना चाहती है, ये उसका हक। आजकल के ज़माने में आप लोग कैसे बचपन में हुई रिश्तेदारी के बिना पर शादियाँ करवा सकते हैं? अरे जो शख्स निकाह से पहले आपकी बेटी को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, वो निकाह के बाद कैसे उसे अपनी इज्जत समझेगा? औरत सिर्फ आपकी नस्ल आगे बढ़ाने वाली कोई मशीन नहीं है। इसके भी जज्बात आज ये सिर्फ गांव की एक बेटी के साथ हुआ है, कल को वो आपकी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। और तुम, आपके उसने हिरा के भाई को देखा। भाई तो बहनों के मुहाफ़िज़ होते हैं, बहनों के साथ उनके मुश्किल में खड़े होते हैं। तुम कैसे भाई हो जिसे अपनी बहन की हिफाजत करनी ही नहीं आई? तुमने भी इसे ही गलत समझा। वो शर्मिंदगी से निगाहें झुका गया था।
चलो माफ़ी मांगो हिरा से। उसने हिरा के भाई को हुक्म सुनाया। ये आप क्या कह रही हैं बीबी जी? हिरा के बाप ने कुछ कहना चाहा। माफ़ी सिर्फ आपका बेटा नहीं, आप भी मांगेंगे अपनी बेटी से। इसकी ज़िंदगी और उसके वजूद के इन ज़ख्मों की वजह कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। अम्मारा ने सख्ती से हुक्म सुनाया। अभी सबके सामने आप दोनों हिरा से माफ़ी मांगेंगे। एक बार फिर वो ऊंची आवाज़ में हुक्म दे चुकी थी। हिरा के बाप और भाई ने फ़ौरन सबके सामने उससे माफ़ी मांगी। अब कि उसका रुख ज़मीन पर बैठे उस लड़के की तरफ था। और तुम्हें क्या अलग से दावत देनी पड़ेगी? माफ़ी मांगो हिरा से। अम्मारा की आंखों में ऐसी सख्ती थी कि उसने उसी वक्त फ़ौरन हाथ जोड़कर हिरा से माफ़ी मांगी। ये तो था इंसानियत का इंसाफ। अब तुम वफादार बाबू, आज के बाद से इस गांव के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पर बंद हैं और तुम्हारी 20 साल की वफा का यही इनाम है। वैसे भी औरत को मंग के नाम पर सालों की वफा के बाद फरेब देने वालों से तो मुझे वैसे ही बड़ी नफरत है। इस बात पर उसने शहराम को देखा था, जो जब्त से मुट्ठियां भीज गया। आज शाम तक का वक्त है, अपना सामान समेटो और दुनिया के जिस मर्जी कोने में दफ़ा हो जाओ, मगर इस गांव में अगर नज़र आए ना तो देखते ही जान से जाओगे। और ये मेरा यानी सरदार अरहम शाह की बीवी का हुक्म है। उसने सख्ती से अपना फैसला सुना दिया था। अरहम खामोशी से कुर्सी पर बैठा, बस उसे बोलते और उसे हुक्म देते देख रहा था। हम क्यों लड़कियों को वफा का लड्डू थमाकर घरों में बिठा देते हैं कि तुम्हारी शादी फलां से ही होगी, और तुम्हारी बच्चियां भी इतनी ही मासूम होती हैं कि ये जानने के बाद कि उनकी शादी उस कज़न से होगी उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाती हैं। मगर इस दौरान वो कज़न, वो लड़का शहर जाता है, गांव से बाहर पढ़ाई करने, नौकरी करने, और वहाँ किसी शहर वाली से दिल लगाकर यहाँ तो उससे शादी कर लेता है या फिर उसे अपने साथ गांव ले आता है। और फिर भी हम घर बैठी उस लड़की से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे ये उम्मीद रखे कि वो इतने सालों की वफादारी के बाद ख़ानदान की इज्जत रखने के लिए उस मर्द को माफ़ करेगी, और फिर वो मर्द जिसने इस रिश्ते में दगा की उसे दूसरा मौका भी देगी। तो माजरत के साथ, बेटियां कोई डील नहीं होती, ना ही कारोबार का सामान। उनके पास भी दिल है, और आज के बाद अगर मुझे मालूम हुआ कि किसी शख्स ने भी अपनी बेटी का रिश्ता वक्त से पहले किया या फिर उसे सालों मंग के नाम पर बिठाया गया, तो पहले मैं उस शख्स को सज़ा मैं खुद दूंगी और इसके बाद उस लड़के को। और एक बात आप सब अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें, जो ये अम्मारा अरहम शाह कहती है वो कर गुजरती है। उम्मीद है कि आज के बाद किसी को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर किसी को एतराज़ है तो ये हमारा मसला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मर्दों को मर्द समझकर बर्तरी देखकर फैसले नहीं होते। यहाँ फैसले इंसाफ पर होते हैं। और कुछ लम्हों के लिए आप सिर्फ मर्द नहीं, किसी के बाप, किसी की बेटी, भाई, किसी लड़की के शौहर बनकर सोचेंगे तो शायद आप में थोड़ी सी इंसानियत बच जाएगी। बोलने के बाद वो खामोश हुई तो हिरा को जाने का इशारा किया तो हिरा खामोशी से वापस पलट गई। फिर उसने पलटकर अरहम को देखा। हैं तो वैसे आप मेरे ही शौहर, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद सिर्फ गांव के मर्दों की बातें सुनकर ये कैसे मसाइल हल कर सकते हैं। कभी भी कोई भी फैसला लेने से पहले दोनों तरफ के फरीकों का बयान लिया जाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है सरदार साहब आइंदा ये गलती आपसे नहीं होगी। वो संजीदगी से कह रही तो अरहम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये वाकई गलती है जो हमसे हुई है। इसके लिए मैं सबकी तरफ से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आइंदा जिरगे का जो नया कानून आपने अभी नाफिज किया इसी के मुताबिक फ़ैसले होंगे। अरहम की बात पर अम्मारा के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ तो अरहम ने हाथ उठाकर तालियां बजाकर अम्मारा को जैसे दाद दी तो उसकी पैरवी में सब गांव के मर्दों ने तालियां बजाईं। छोटी सरदारनी, बीबी जी जिंदाबाद, ऐसे बहुत से नारे उस मजमे में गूंजने लगे। अरहम ने हाथ के इशारे से सबको खामोश करवाया और अब वो अम्मारा के करीब आया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि खुदा मुझे इतनी समझदार बीवी से नवाजेगा। आज मैं यहाँ पूरे गांव के सामने फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा शौहर होने पर मुझे बेहद मान और फ़ख्र है। आज तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बहुत शुक्रिया मेरी सरदारनी। अरहम की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि गांव के तमाम मर्दों तक गई। अम्मारा ने मुस्कुरा कर सर झुकाया। वो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अपने शौहर से यही तो सुनना चाहती थी। अरहम अब सब गाँव वालों की तरफ मुतवज्जे था। मेरे ख्याल में आज का जिरगा यही ख़त्म करते हैं, बाकी मसले मसाइल हैं वो कल सुनेंगे। सब ने अरहम की बात पर सर हिलाया। अचानक ही अम्मारा को अपने सर में शदीद दर्द का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे ज़मीन व आसमान उसके सर पर घूम पड़े हों। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। इससे पहले वो चकरा कर ज़मीन पर गिरती, अरहम जो उससे कुछ कहने लगा था उसे गिरता देख फ़ौरन उसे थाम चुका था। उसकी बाहों में ही होशो हवास से बेगाना हो गई। अम्मारा, अम्मारा क्या हुआ? अरहम ने उसका गाल थपथपाया मगर वो बेहोश हो चुकी थी।
جلدی سے گاڑی نکالو، اسپتال جانا ہے۔ ویسے عمارہ کے اچانک بے ہوش ہونے پر پریشان ہی تو ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسے گاؤں کی دھوپ میں آ کر کھڑی ہوئی اور اسے چکر آ گئے ہوں۔ وہ بچپن سے اس گاؤں میں پلی بڑی تھی اور اتنی دیر دھوپ میں کھڑا ہونا اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا، تو پھر اس کا اس طرح سے بے ہوش ہونا غیر معمولی تھا۔ وہ عمارہ کو باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی جانب بھاگا۔ اس کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلی تھی۔ وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کی پہلی نظر اپنے ہاتھ کی طرف گئی۔ ڈرپ لگی ہوئی تھی جو قطرہ قطرہ اس کے جسم میں جا رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر دائیں طرف دیکھا تو ارحم اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ارحم، عمارہ نے اسے پکارا تو ارحم کی توجہ اس کی طرف گئی۔ ٹھیک ہو؟ ارحم نے پیار سے اس کا گال سہلایا تو عمارہ نے سر ہلایا۔ کیا ہوا مجھے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے میری جان۔ ارحم نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ ڈرپ کیوں لگی ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ اجالا سے مقابلہ کیا ہے تم نے، اب جیتنے کے لیے طاقت بھی تو ہونی چاہیے۔ جو آج وہاں جرگے میں سب طاقت لگا دی بولنے میں، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس کی طرف جھکا، اس کا ماتھا چوم چکا تھا۔ عمارہ نے دوسرے ہاتھ سے اس کے کاندھے پر مکہ مارا۔ ہو گیا آپ کا مذاق، اب سچ بتائیں نا کیا ہوا ہے مجھے۔ وہ دوبارہ سے اسی ٹاپک پر آئی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا عمارہ، میں آج کتنا خوش ہوں۔ پتہ نہیں یہ احساس ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اتنی خوشی ہوتی ہے، یا پھر میں ہی سب سے الگ ہوں جسے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ عمارہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ کیا پہیلیوں میں باتیں کر رہے ہیں؟ ارحم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چلو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ حویلی میں پہلے ایک آفت تم تھی اور اب ایک اور چھوٹی آفت آنے والی ہے۔ عمارہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے آفت نہیں چاہیے، مجھے تو ایک چھوٹا سردار چاہیے۔ تو ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر وہ ہنس پڑا۔ تمہیں پتا تھا؟ عمارہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس شک تھا، اور اب یقین ہو گیا کہ میں یہ جنگ جیتنے کے بہت قریب ہوں۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ وہ بات بدل گئی۔ یہ ڈرپ ختم ہوتی ہے پھر چلتے ہیں۔ عمارہ نے اس کی بات پر آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں ہاسپٹل سے نکلتے شام ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مختلف ہدایات سمجھنے کے بعد وہ میڈیسن لے کر حویلی سے لے آیا تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے تو تقریباً سب یہیں جمع تھے سوائے شہرام اور اس کی بیوی کے۔ کیا ہوا عمارہ کو؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ عالیہ تائی نے سب سے پہلے پوچھا۔ تائی جان ٹھیک ہوں اب۔ ارحم نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ ارے طبیعت چھوڑیں، پہلے سے یہ تو پوچھیں بھابھی یہ جرگے میں کیا کرنے گئی تھی؟ نادیہ بیگم کچھ خفا تھیں۔ اس سے پہلے عمارہ کچھ کہتی، ارحم نے جواب دیا، میں نے ہی بلایا تھا۔ باقی اس نے وہاں کیا کمال کیا وہ تو آپ کے کانوں تک پہنچ ہی گیا ہوگا۔ خیر یہ سب چھوڑیں، میرے پاس آپ سب کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اس نے سب کو مخاطب کیا اور پہلے ساجدہ بیگم کو اپنے پاس بٹھایا۔ اماں، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اس نے مسکرا کر بتایا تھا کہ سب کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ہیں کیا؟ سچی میں نانی بننے والی ہوں؟ نادیہ بیگم سارا غصہ بھول کر خوشی سے پوچھ رہی تھیں۔ عمارہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ اس کے گلے لگیں اور اب اسے مبارکباد دے رہی تھیں۔ چلو تم کمرے میں جاؤ، آرام کرو، میں تمہارا کھانا کمرے میں ہی بھیج دیتی ہوں۔ جاؤ اور ہم اسے اوپر لے جاؤ۔ اماں کی بات نے اس نے عمارہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیڑھیاں پار کر گیا۔ ارحم نے اسے بیڈ پر بٹھایا جب اس کے موبائل فون بجنے لگا۔ مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں وہ نمٹا کر آتا ہوں، تم کھانا کھا کر سو جانا۔ وہ عمارہ کو ہدایت کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی ارحم کو گئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عمارہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو دہلیز میں شہرام کھڑا تھا۔ کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ سوال پوچھ رہا تھا۔ بس چند منٹ۔ عمارہ کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اس نے درخواست کی۔ عمارہ بیڈ سے اٹھی، دوپٹہ گلے کے گرد ٹھیک کیا اور اس کے قریب آئی۔ ٹیرس پر چل کر بات کرتے ہیں، اچھی ہوا چل رہی، وہ مسکرا کر کہتی ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ شہرام بھی مسکراتا اس کے پیچھے ٹیرس پر گیا تھا۔ تو کیا بات کرنی ہے تم نے مجھ سے؟ عمارہ اسے دیکھتے سوال پوچھا۔ آج جس طرح تم نے گاؤں کی جرگے میں اس معاملے کو سلجھایا اور پھر سب مردوں کی بولتی بند کرواتی، یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ مطلب تم نے حویلی کی عزت بڑھا دی۔ خوش آمد کر رہے ہو میری؟ عمارہ نے اس کی بات کاٹ کر اسی سکون سے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ عمارہ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ عمارہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں غلط نہیں سمجھ رہی کچھ بھی شہرام، تم پوائنٹ کی بات پر آؤ۔ اس نے بات جاری رکھنے کا حکم دیا۔ میں جانتا ہوں عمارہ کہ جو کچھ میں نے کیا وہ سب غلط تھا، میں جانتا ہوں وہ کسی بھی طرح سے قابل معافی نہیں ہے،
मैंने तुम्हें गलत समझा, किसी और को तुम पर फौक़ियत दी, मगर जब से वापस आया हूँ मैं चाहकर भी खुद को इस गिल्ट से निकाल नहीं पा रहा। बहुत कोशिश की तुमसे गुस्से से बात करूँ ताकि तुम्हारा ख्याल दिल से निकल जाए, मगर ये चाहने के बावजूद भी जा नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं आज भी सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत है। उजाला से जो अट्रैक्शन थी वो शायद दिल लगी थी बस। हमारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या हम एक दूसरे को सिर्फ एक मौका नहीं दे सकते? क्योंकि मैं जानता हूँ हमारा, कहीं ना कहीं हम आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमारा खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहे थे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत अच्छी बात है, मगर अब हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। तुम्हारी बीवी है, मेरा भी शौहर, अब ये मुमकिन नहीं। अम्मारा ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं अम्मारा, अगर तुम चाहो तो सब मुमकिन है, तुम मरहम से तलाक ले लो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। अम्मारा ने हैरत से उसे देखा। ये सब इतना आसान नहीं है शहराम। तुम्हें क्या लगता है मरहम से तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी तो घर वाले कुछ नहीं कहेंगे? घर में एक कोहराम मच जाएगा। अम्मारा ने उसे हकीकत का एहसास दिलाया। कुछ नहीं होगा अम्मारा, बस तुम मेरा साथ दो, घर वालों को हम मिलकर हैंडल कर लेंगे। वैसे भी ये हमारी ज़िंदगी है और इस पर हमारा हक़ है। अम्मारा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अब पहले वाली अम्मारा नहीं रही शहराम, शादीशुदा हूँ, किसी की बीवी हूँ। तुम ऐसे किसी और की छोड़ी औरत को अपना लोगे? शहराम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ अम्मारा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अम्मारा का हाथ पकड़ना चाहा। मगर मुझे फ़र्क पड़ता है शहराम। तुम तो किसी की छोड़ी औरत कबूल कर सकते हो, मगर मैं नहीं कर सकती। तुम अब किसी का शौहर हो और तुम्हारा तो अब एक बच्चा भी है। मेरा मतलब वो जल्द या बदेर इस दुनिया में तो आएगा ही ना, और मैं तुम्हें किसी और के साथ हरगिज़ भी बांट नहीं सकती। अगर तुम उजाला को छोड़ दो तो शायद मैं भी अरहम को छोड़ दूँ, जैसे उसने शर्त रखी। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उजाला को छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। और तुम्हारा बच्चा? अम्मारा ने उसकी बात काटी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अम्मारा, उजाला की मर्ज़ी, वो चाहे तो अबॉर्ट करवा ले, वरना मैं इस बच्चे का ख़र्चा दे दिया करूँगा। अम्मारा खामोशी से उसे देख रही थी। और तुम्हें ये सब बहुत आसान लगता है? अम्मारा ने हैरानगी से पूछा। हाँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और फैमिली का क्या है? वो तुम्हारे साथ बन जाएगी, मगर अब मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ अम्मारा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अम्मारा ने उससे अपना हाथ छुड़वाया। ऐसे प्रपोज करते हैं किसी लड़की को? ढंग से प्रपोज तो करो, घुटनों के बल बैठकर। वो अपने बाल झटकती एक अदा से कह रही थी। शहराम उसकी बात का मतलब समझकर फ़ौरन उसके सामने घुटनों के बल बैठा। अम्मारा, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? अम्मारा का हाथ पकड़ा। अम्मारा उसके करीब झुकी। तुम्हें वो दिन याद है शहराम, जब 6 साल बाद तुम वापस आए थे और तुमने सबके सामने मुझे ठुकराया था? तो मैंने उस दिन खुद से वादा किया था कि तुम्हें घुटनों पर ना ले आई तो मेरा नाम अम्मारा नहीं। और देखो, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिखाया। मगर तुम्हारी ना टाइमिंग गलत थी, तो सॉरी, मैं अब तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। 6 साल ज़ाया किए हैं तुमने मेरे। अम्मारा ने उससे अपना हाथ छुड़ाया। तुम्हारे लिए रिश्ते जोड़ना तोड़ना कितना आसान है ना। 7 साल पहले मैं घर भर में सबकी लाडली थी, तो तुम्हें मैं सबसे अच्छी लगने लगी। तुमने मुझे अंगूठी पहनाई, मंसूब किया और बाहर चले गए। मगर वहाँ जाकर जब तुमने देखा कि उजाला कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर अच्छी जगह काम कर रही थी, वो एक अच्छी मॉडर्न समझदार और बेहतरीन बिजनेस वुमेन है, तो तुम्हें बहुत पसंद आ गई थी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ चल सकती थी कदम से कदम मिलाकर। इसीलिए तुम मेरे 6 साल की रफ़ाक़त, 6 साल की वफ़ा भूल कर उससे शादी कर चुके। तुम उसे साथ लिए वापस आए। तुमने मुझे कहा मैं हयादार हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरे कदमों में तो हवेली के पुराने रवाजों की जंजीरें बंधी हैं। मगर आज तुमने देखा कि जिस तरह से मैंने जिरगे में गई, वहाँ मैंने अपनी हया को बरकरार रखने के बावजूद भी खुद को साबित किया। सब ने वहाँ मेरी वाह वाह की और तुम्हें एहसास हुआ कि ये तुमने क्या खो दिया। अगर अम्मारा जिरगे में इतनी अच्छी तरह से लोगों के हवास पर छा सकती है, तो फिर बिजनेस में क्यों नहीं छा सकती और अपनी हया के साथ छा सकती है? तो तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने उजाला को चुनकर गलत फैसला किया और इसलिए तुम मेरे पास वापस आ गए। असल में गलती तुम्हारी ये नहीं है कि तुमने मुझे छोड़कर उजाला को चुना। गलती तुम्हारी ये है कि तुम जैसे मर्द सिर्फ औरत के ज़ाहिरी हुस्न और उसके रुखो रुखाव से मुतासर होते हो। तुम इतने कम ज़र्फ़ हो सकते हो, मुझे एहसास नहीं था। पहले तुमने मुझे ठुकराया, मेरा दिल तोड़ा, और अब तुम दोबारा से मुझे हासिल करना चाहते हो, इसलिए अपनी ही बीवी और अपने ही बच्चे तक को छोड़ना चाहते हो। सुन रही हो तुम उजाला? अपने शौहर के नादिर ख्यालात
اس نے شہرام کے کان میں ایک لفظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح انڈیل کر چہرہ اٹھائے اپنے اوپر دیکھا تو شہرام نے بے حد بے یقینی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دروازے میں ساکت سی اجالا کھڑی تھی۔ یہ شخص جس نے کل تک مجھے چھوڑا یہ آج تمہیں تمہارے بچے سمیت چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ ایک عورت کے ساتھ کبھی وفا کر ہی نہیں سکتا۔ کیا کہا تم نے کہ تم ایک مرد کی چھوڑی ہوئی عورت کو قبول کر سکتے ہو، لیکن میں نہیں کر سکتی شہرام۔ تم تو شاید ارحم کی چھوڑی ہوئی بیوی کو قبول کر لو، لیکن میں ایسے شخص کو قبول نہیں کروں گی جس نے 6 سال تک مجھے وفا کا چونا لگایا اور اس کے بعد کسی اور سے شادی کر لی۔ ویسے بھی میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں، اتنی آگے کہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کا تو وقت ہی ختم ہو گیا۔ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، وہ صرف دل لگی تھی، اور ہاں میں چاہتی تھی تم سے بدلہ لینا، اور آج میرا بدلہ مکمل ہو چکا۔ جہاں تک رہی بات محبت کی تو مجھے ارحم سے شدید محبت ہے۔ اس شخص نے مجھے صرف میری نظروں میں نہیں سارے گاؤں کی نظروں میں سرخرو کیا۔ اس نے اس معاشرے میں مجھے جو مقام دیا وہ تم چاہ کر بھی نہیں دے سکتے تھے، اور میں ارحم کے ساتھ اتنی آگے بڑھ چکی ہوں کہ اب ہماری زندگی میں ایک ننھی سی جان بھی آ چکی ہے۔ میں ارحم کی اولاد کی ماں بننے والی ہوں، اور یہ خبر سن کر وہ بہت خوش ہیں۔ پتہ ہے پہلے میں ماں صرف اس لیے بننا چاہتی تھی تاکہ تمہیں نیچا دکھا سکوں، مگر مجھے آج احساس ہوا کہ تمہیں نیچا دکھانے کے لیے تو بس میری ایک جھلک ہی کافی تھی۔ جانتے ہو تم جیسے مردوں کی سزا کیا ہے؟ کہ تم ایک بھی وفادار عورت کو ڈیزرو نہیں کرتے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب اتنا سب ہونے کے بعد اجالا تم جیسے شخص کے ساتھ تو نہیں رہے گی جو اپنی ہی اولاد اور اپنی ہی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کی بیوی کے پیچھے لٹو ہو چکا ہو۔ اس نے آخری بار اجالا سے کہی۔ اجالا قریب آئی اور اس نے بے حد بے یقینی سے شہرام کو دیکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں چنا، مگر اب آج اور ابھی سے میں تم سے ہر رشتہ ختم کرتی ہوں، اور جہاں تک رہی اس بچے کی بات تو مجھے اس دنیا میں لانے کے لیے یا پھر اسے پالنے کے لیے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں۔ اور بہت اچھا ہوا تھا اس دن جو امارا نے تمہیں تھپڑ مارا، تم یہی ڈیزرو کرتے ہو، اور تمہاری یہی سزا ہے کہ میں تمہیں تمہارے بچے کی شکل نہ دیکھنے دوں۔ بہت جلدی تمہیں طلاق کے کاغذات میرے وکیل کی طرف سے مل جائیں گے، سکون سے سائن کر دینا، ورنہ تم اچھے سے جانتے ہو جتنا قانون میں جانتی ہوں، تمہیں ساری زندگی بھی عدالت میں گھسیٹنا پڑا تو گھسیٹوں گی۔ تمہارا میرا ساتھ یہیں تک تھا شہرام شاہ۔ وہ سختی سے حکم سناتی واپس پلٹ گئی۔ میری بات سنو اجالا۔ شہرام نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ واپس پلٹ کر اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ جڑ چکی تھی۔ خبردار اگر اب اپنی اس زبان سے میرا نام لیا، پھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری 2 ٹکے کی محبت۔ اور ہاں تم نے ٹھیک کہا تھا، اپنی لائف پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اسے عزت دینے کے لیے 1 کروڑ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں سب کے سامنے اس کی عزت رکھنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ سختی سے کہتی ہوئی ٹیرس سے باہر چلی گئی۔ پیچھے امارا نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی۔ امارا کو خود چھوڑ دیا اور اب لو اجالا تو گئی۔ سو سیڈ۔ بہت دکھ کی بات ہے شہرام شاہ۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتی اس کے قریب آئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا امارا، میں تمہاری جان، سختی سے کہتے اس نے امارا کا بازو دبوچا۔ جب اگلے ہی لمحے امارا کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس نے کھینچ کر شہرام کے اسی گال پر دے مارا جہاں ابھی اجالا اسے تھپڑ مار کر گئی تھی۔ یہ تھپڑ دھوکہ دینے کے لیے نہیں تھا، نہ ہی یہ بے وفائی کے لیے تھا، یہ سردار ارحم شاہ کی بیوی کو چھونے کے لیے اور جان کی دھمکی دینے کی تو کوشش بھی نہ کرنا۔ تم سوچ بھی نہیں سکو گے، اور تمہاری جان کب میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گی تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے اچھا یہی کہ تم سکون سے گاؤں چھوڑ کر شہر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں تمہیں مزید کسی اجالا یا امارا کی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ تمہارے لیے تمہارا بزنس ہی ٹھیک ہے، اور جو تم سوچ رہے ہو نا ایسا کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اگر میرے ارحم کو ایک بھی خراش آئی تو تمہارے وجود پر ایک جگہ بھی ایسی نہیں بچے گی جہاں کوئی خراش نہ آئی ہو۔ تمہاری جان حلق سے نکال کر ہاتھ میں تھما دوں گی میں، اور اسے دھمکی سمجھنے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ تمہارے اور ارحم شاہ کے درمیان میں کھڑی، یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکا دیتی ہوئی پلٹی اور اب دروازے سے ٹیرس سے باہر نکل گئی، اور پیچھے شہرام شاہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، یہی اس کی بے وفائی کا انعام تھا۔ اب اس کے لیے بہتری اسی میں تھی، اب بھی سدھر جاتا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ ارحم نے اپنے بیٹے کو بیبی کاٹ سے نکالا اور اسے امارا کی طرف بڑھایا۔ امارا نے محبت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔
اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ کتنا پیارا ہے نا ارحم؟ اس نے اس کے ننھے ہاتھوں سے کھیلتے سرگوشی کی۔ ہاں، مگر تم سے تو کم پیارا ہے نا؟ امارہ اس کی بات پر ہنس پڑی۔ شکریہ امارہ، مجھے مکمل کرنے کے لیے، مجھے اتنا اچھا تحفہ دینے کے لیے۔ ویسے تو میں چاہتا تھا ہماری پہلی بیٹی ہو، لیکن تمہاری ضد تھی، بیٹا ہی چاہیے، تو دیکھو اللہ نے تمہاری لاج رکھ لی۔ امارہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بس چاہتی تھی میں بیٹا، آخر اس خاندان کے نئے سردار کی تربیت تو مجھے ہی کرنی تھی نا، اسی لیے اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ ارحم نے اس کی بات پر مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ شکریہ مجھ سے اتنی محبت کرنے کے لیے۔ امارہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں بند کر لی۔ آپ کا شکریہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ ارحم نے اس کے بالوں پر بھی لب رکھے۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور گھر والے اندر داخل ہوئے تو امارہ اس سے کچھ دور ہوئی۔ یہ کتنا پیارا ہے نا بھائی؟ ردا نے اس کے گال چومے۔ اجالا بھی اپنی 3 ماہ کی بیٹی کے ساتھ ان سب کے ساتھ وہیں تھی۔ ماشاء اللہ، یہ بہت پیارا ہے امارہ۔ اجالا نے بھی بچے کو پیار کیا۔ ہاں، اور ہماری نور بھی تو بہت پیاری ہے۔ اس نے بھی اجالا کی گود میں نور کو دیکھتے محبت سے سرگوشی کی تو اجالا مسکرا دی۔ شہرام کیسا ہے اب؟ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ سب کو بچے کے ساتھ مصروف پا کر اس نے اجالا سے پوچھا۔ ہاں، اب تو ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد سے تو بہت بدل گیا ہے، ہر وقت ہی روتا ہے اور مجھ سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ تمہیں بھی کہتا ہے امارہ سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ امارہ کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ مجھے وہ بہت عزیز ہوا کرتا تھا اجالا، مگر جو کچھ اس نے کیا ان سب کے بعد اس سے محبت تو رہی نہیں۔ مگر ہاں، وہ آج بھی میرا کزن ہے، ہمارا اس سے رشتہ ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسے کہنا آج امارہ نے اپنے بیٹی کی خوشی میں اسے معاف کیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اجالا اس کے گلے لگ گئی۔ پتہ ہے، اب وہ نور سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھ سے بھی، اجالا اسے بتا رہی تھی اور امارہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ 6 ماہ پہلے شہرام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس میں اسے کافی چوٹیں آئی تھیں اور اب وہ چلنے سے معذور تھا۔ اس کا شہر کے ایک اچھے ہاسپٹل سے علاج چل رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا جلدی وہ چلنے لگے گا۔ اجالا نے اس ایکسیڈنٹ کے بعد اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ ابھی ان کی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ عالیہ تائی اور شہرام اجالا کے ساتھ اب شہر میں ہوتے تھے۔ اس دن کے بعد سے امارہ نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، مگر وہ اس کی زندگی اور صحت کی دعائیں ضرور کرتی تھی۔ ہاں، وہ غلط راستے پر چلا گیا تھا، مگر اس حادثے نے اسے صحیح راستہ دکھا دیا تھا۔ ایک وفادار عورت تو اس نے کھو دی، مگر دوسری کو وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ حادثے انسان کی عقل کھول دیتے ہیں، اور شاید شہرام شاہ کی عقل کے لیے وہ حادثہ ہونا ضروری تھا۔ اجالا چاہتی تو اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی، مگر وہ شہرام سے محبت کرتی تھی، اسی لیے اسے چھوڑنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ وہ امارہ تھوڑی تھی جو موو آن کر جاتی۔ موو آن کرنے کے لیے امارہ جیسی ہونا بھی تو ضروری تھا۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، مگر کچھ رشتوں کو غلطی کے باوجود بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ کم بخت محبت ہوتی ہی ایسی ہے۔